الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد از حمد و صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النجم اس دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، او لوگ جڑے کبیرہ گناہاں تو اور بے حیائی والے کماں تو بچدے نے، مگر اتنا ہی کہ گناہ دے کولے گئے تے رک گئے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تواڈے رب دی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ اس آیہ کریمہ دے اندر نیک بندیاں دی ایک خوبی بیان ہوئی ہے کہ او کبیرہ گناہاں کولوں اور بے حیائی دے کماں کولوں بچدے نے، پرہیز کردے نے، مگر اتنا ہی کہ گناہ دے کولے گئے تے رک گئے کہ کبیرہ گناہاں دی برکت دی وجہ نال اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ انہاں نوں معافی مل جاندی ہے۔ یعنی انسان اگر صغیرہ گناہ کر لیندا ہے تے او بندہ توبہ کرے، اس دی توبہ قبول ہے۔ صغیرہ گناہ نوں بار بار کرنا، اس تے اصرار کرنا، او اس صغیرہ نوں بھی کبیرہ بنا دیندا ہے۔ گناہ تے راضی ہونا، اگرچہ بندہ گناہ نہ کرے، گناہ تے راضی ہونا، گویا کہ گناہ تے راضی ہونا بھی بندے واسطے انج ہی ہے جویں اس نے گناہ کر لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت سیدنا امام ابو داود سلیمان بن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حدیث پاک دی لکھی ہوئی کتاب سنن ابو داؤد دے اندر کتاب الملاحم دے اندر باب الامر والنہی دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا عرس بن عمیرہ الکندی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کولوں روایت کیتا ہے، فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عملت الخطیئۃ فی الارض کان من شاہدها فکرہها وقال مرۃ فانکرها کان کمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شاہدها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس وقت زمین تے گناہ کیتا جائے تے جڑا بندہ اس جگہ تے موجود ہے اور او اس برائی نو ناپسند بھی کردا ہے اور اپنی طاقت دے مطابق روکدا ہے، کیونکہ برائی نو روکن دے کئی درجے نے، ہر بندے دے اپنی طاقت دے مطابق نے۔ مطلب کہ ایک بندہ ہے وہ وقت دا حکمران ہے، وہ کول طاقت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ نال بھی روک سکتا ہے، بلکہ وہ واسطے لازم ہے ہاتھ نال روکنا۔ ایک بندہ ہے وہ کول کوئی عہدہ منصب نہیں اس طرح دا، صرف اور صرف وہ تبلیغ کر سکتا ہے، وہ کام ہے اپنی زبان نال روکنا۔ اور کم از کم جڑا ایمان دا درجہ دسیا گیا ہے، اگر کوئی عام بندہ وہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ نہ روکن دی بھی وہ کول طاقت نہیں ہے، وہ اس چیز نو اپنے دل دے اندر پکا برا خیال کرے اور غلط سمجھے۔ اگر وہ سمجھے گا
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੇ। ਅਗਰਚੇ ਇਹ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਰਜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਉਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਰ ਰੋਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਕਿਆ, ਗੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਵਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਵਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਨ ਗਾਬ ਅਨਹਾ ਫਰਾਦੀਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਗਾਇਬ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਨ ਕਮਨ ਸ਼ਾਹਿਦਹਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਉਲਮਾ ਨੇ ਮਸਲਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਇਆ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵਬਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਅਗਰ ਇਸਤਿਤਾਅਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ظہر السوء فی الارض انزل اللہ بعثہ باہل الارض، جس وقت برائیاں زمین دے اندر پھیل جان تو پھر زمین آلیاں واسطے کی کچھ اتردا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی زمین آلیاں دے اوپر جنگ نو نازل کر دیندا ہے، جنگ مسلط کر دیندا ہے۔ وَإِن كَانَ فِيهِمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ پھر اس قوم وچ نیک لوگ موجود ہون تم ہی جنگ دے اندر وہ قوم ملوث ہو جاندی ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یصیبہم ما اصاب الناس، نیک لوکاں نوں بھی اس وقت او کچھ ہی پہنچے گا جو دوجیاں لوکاں نوں پہنچیا ہے۔ ایدی مثال انج ہی ہے کہ اگ جلائی ہوئے تے اگ دے کولوں کوئی گزرے جنہیں اگ جلائی ہے یا جنہیں نہیں جلائی، دوواں گھراں نوں سیکا ضرور لگے دا۔ جس وقت معاشرے چ برائی پھیل جائے تو وہ پھیلی ہوئی برائی والے لوکاں تے جو کچھ مسلط ہوئے دا، عارضی طور تے نیک لوکاں نوں بھی اودے وچوں سزا والا حصہ بظاہراً لبے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک لوکاں دا انجام کی ہوئے گا، ثم یرجعون الی رحمت اللہ و مغفرتہ، وہ اپنے رب دی رحمت وال اور مغفرت وال لوٹ جان گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی انہوں نے بخش دے گا۔ دوجیاں نے سزا پا کے جدھر رب نے بھیجنا ہے ادھر ہی جان گے، انہوں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت عطا کرے گا اور اپنی مغفرت عطا کر کے انجام کار جنت وچ بھیج دے گا۔ لیکن وقتی طور تے سیکا انہوں بھی ضرور لگے گا۔ اور جس قوم دے اندر زنا پھیل جاندہ ہے، جس قوم دے اندر زنا پھیل جاندہ ہے، دوسری حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زنا محتاجی نو پیدا کردا ہے، تنگ دستی نو پیدا کردا ہے۔ جس معاشرے چ زنا پھیلیا ہوئے وہ معاشرہ تنگ دست ہو جاندہ ہے۔ تنگ دستی دیاں علماء نے کئی قسمہ بیان کیتیاں نے، یا تو مال و دولت دے لحاظ نال تنگ دست ہو جان گے تو یا سکون اطمینان دے لحاظ نال تنگ دست ہو جان گے۔ مال و دولت ہون دے باوجود انج دے تنگ دست ہون گے کہ امن سکون پھر بھی نصیب نہیں ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو توبۃ نصوح دی توفیق نصیب فرمائے، نیکی دے کم رغبت ذوق شوق اخلاص نال کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور انہاں دے اوپر استقامت بھی عطا فرمائے، اور بے حیائی والا جڑا کلچر فروغ پا رہا ہے اس نو حسب استطاعت روکن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔